قرآن پڑھتا ہوں میرا دل بہل جایا کرتا ہے، لیکن آج ہماری قوم کا مزاج یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو طبیعت اکتاتی ہے، امام صاحب لمبی قرأت کر دے تو ٹرسٹی پر شکایت پہنچ جاتی ہے، امام صاحب سے کہیں خود لمبی جتنی پڑھنا چاہیں پڑھیں، ہمارے لیے تھوڑا سا خیال کریں، اتنی لمبی قرأت نہ کریں، قرآن سن کر طبیعت بے چین رہتی ہے۔ جس قوم کا مزاج یہ ہو 3 گھنٹے تک پکچر دیکھنے سے طبیعت اکتاتی نہ ہو، لیکن ایک پارے کی تلاوت میں طبیعت اکتا جائے، اس قوم کا مزاج کتنا خراب ہو چکا ہوگا آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حج کے معاملے کو دیکھ لیجئے، حج کر کے آتے ہیں اور حج کر کے آنے کے بعد زندگی میں تبدیلی نظر نہیں آتی۔ حج کیا، جیسے گئے تھے پلٹ کر کے آئے تو ویسے ہی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی بندہ حج کر کے آتا تھا، کسی محلے کا کوئی حاجی ہوتا تھا، 50 سال پیچھے چلے جائیے، 60 سال پیچھے چلے جائیے، اگر کوئی حج کر کے آ جاتا تھا اور محلے میں جھگڑا ہوتا نا تو لوگ کہتے تھے حاجی صاحب جو کہہ دیں وہ فائنل ہے، اس لیے کہ یہ حج کر کے آئے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ چوری، یہ غلط بات نہیں کہیں گے، یہ ناانصافی کی بات نہیں کہیں گے۔ لیکن جس قوم کا مزاج اب ایسا ہو چکا ہو کہ حج ہی کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہے ہوں، حج کا پیسہ لے کر کے عمرہ نہ کرائیں نہ حج کرائیں، اس قوم کا حال کیا ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیں، حج کرنے کے لیے جانے کے بعد اللہ انسان کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، لیکن اس کا باطنی علم کیا ہے؟ ہم حج کے ٹریننگ کیمپ میں پہنچ جاتے ہیں، عرفات کے میدان میں کیا پڑھنا یہ ہم سیکھ لیتے ہیں، مینا میں کیسے رہنا یہ سیکھ لیتے ہیں، کنکری کب مارنی چاہیے یہ جان لیتے ہیں، 5 دن کے ارکان سیکھ لیتے ہیں، لیکن باطنی علم ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے پلٹ کر آتے ہیں تو ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ وہ باطنی علم کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ اللہ اکبر، ایسی کوئی بات اپنی زبان سے حج کے ایام کے اندر نہ نکالو جو رفث ہو، بے حیائی کی بات ہو، گناہ نہ کرو، جھگڑا نہ کرو۔ پتہ یہ چلا یہ 5 دنوں کے لیے اللہ عز و جل نے ان چیزوں سے خاص طور پر روکے رکھا۔ اللہ اکبر، آپ مجھے بتاؤ حج کے ایام میں ان چیزوں سے روکے رکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ جب تم ان چیزوں سے آج رک گئے نا تو حج کے بعد جب پلٹو گے تو تمہارے اندر رکنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ باطنی علم ہمارے پاس نہیں، ہم نے تو میدان عرفات کے اندر اور مینا کے اندر لوگوں کو جھگڑا کرتے دیکھا ہے، ٹوائلٹ میں کیوں لگی ہوئی ہے وہاں جھگڑا چل رہا ہے، کھانا ٹور والے بانٹ رہے ہیں جھگڑا چل رہا ہے۔ باطنی علم سے محرومی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج حج کی برکات سے انسان محروم ہو چکا، روزے کی برکات سے انسان محروم ہو چکا، نماز کی برکات سے انسان محروم ہو چکا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے ایک فارمولا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے اس فارمولے کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لو، اور وہ فارمولا یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ساری سنتوں کے ساتھ ساتھ یہ سنت بہت بڑی سنت ہے، نماز بھی اللہ کے لیے ہو، قربانی بھی اللہ کے لیے ہو، جینا بھی اللہ کے لیے ہو اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہو۔ اگر اس سنت پر کوئی عمل کر لیتا ہے تو سن لو اس کا باطن بھی سمجھ جائے گا اور اس کا ظاہر بھی سمجھ جائے گا، اور رب قدیر جل جلالہ اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ اب آئیے میں آپ کو